وہ کیا ہے؟ آپ کے دوست ڈاکٹر ساجد کی گاڑی کے ایکسیڈنٹ ہو گئے. ان کی بیوی نے وہیں دم توڑ دیا اور ڈاکٹر ساجد کی حالت بہت نازک ہے. وہ آپ کو بلا رہے ہیں. یا اللہ خیر، میں ابھی پہنچتا ہوں. ڈاکٹر ساجد، یہ کیسے ہوا؟ آپ انشاءاللہ. ڈاکٹر اشرف، بس میرا آخری وقت آ پہنچا ہے. میں اپنی ایک امانت آپ کے سپرد کرنا چاہتا ہوں. میرا صرف ایک بیٹا ہے جو آپ کے راہیل کا عمر ہے. میری آخری تمنا یہ ہے کہ میرے بعد آپ اس کو پالیں اور اس کی تربیت کریں. میں آپ کی اس امانت کا پورا حق ادا کروں گا، لیکن میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو صحت دے. اچھا ڈاکٹر اشرف، چل لا الہ الا اللہ. واپس بولو. بو آپ بھی چلے گئے، امی بھی نہیں رہی، کوئی بھی نہیں رہا. صبر کرو بیٹا، صبر کرو. اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا. بابا جان، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ ارے یہ عدیل آپ کے ساتھ کیسے؟ عدیل کے والد اور والدہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ دونوں اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے. اب عدیل تمہارے ساتھ رہے گا، تم اس کا خیال رکھنا. بہت افسوس ہوا. عدیل بھائی، تم پریشان نہ ہونا اور مجھے اپنا بھائی سمجھنا. عدیل بیٹا، تم راہیل کے برابر والے کمرے میں اپنا سامان سیٹ کر لو اور وہی تمہارا کمرہ ہوگا. شکریہ انکل، اور راہیل تمہارا بھی شکریہ. نومی اور راہیل اس عرصے میں ایک دوسرے سے بہت مانوس ہو چکے تھے. راہیل تو پھر بھی انسان تھا. پیار، محبت، ہمدردی اور بھائی چارگی جیسے اچھے جذبات کا اثر دیکھیے کہ نومی کے مشینی دل میں بھی راہیل کی محبت پیدا ہو گئی تھی. اب وہ تینوں بہت اچھے دوست بن گئے تھے. ایک دن شام کے وقت تینوں بچے لان میں کرکٹ کھیل رہے تھے. عدیل، گیند کراؤ، میں تیار ہوں. نومی صحیح فیلڈنگ کرنا، میں بالنگ شروع کرنے والا ہوں. ٹھیک ہے، میں تیار ہوں. نومی کیچ مت چھوڑنا. ہاں. وہ دیکھو عدیل، نومی گر گیا ہے، جلدی سے اٹھاؤ اسے. نومی کیا ہوا؟ ارے تمہارا تو سر پھٹ گیا. نہیں، میں ٹھیک ہوں، کچھ نہیں ہوا مجھے. ارے اس کا سر پھٹ گیا ہے، لیکن خون تو بالکل نہیں نکل رہا ہے. ارے یہ اندر تو اسٹیل لگا ہوا ہے. یہ تمہارا سر، یہ کیا ہے؟ پتا نہیں تم لوگ کیا کہہ رہے ہو. اچھا اب میں سمجھ گیا. بابا جان نے اتنے عرصے مجھے دھوکے میں رکھا ہوا تھا. کہتے تھے یہ تمہارا بھائی ہے، لیکن یہ تو صرف ایک روبوٹ ہے، لوہے کی مشین. نومی تم بتاؤ، تم روبوٹ ہو نا؟ روبوٹ؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ زیادہ بننے کی کوشش مت کرو. تم اب مجھے زیادہ بیوقوف نہیں بنا سکتے اور نہ بابا جان بنا سکتے ہیں. اب میں تمہاری اصلیت جان چکا ہوں. آؤ عدیل. راہیل عدیل کا ہاتھ تھامے نومی کو حیران و پریشان کھڑا چھوڑ کر چلا گیا اور نومی کا مشینی دماغ سوچتا رہ گیا کہ راہیل کی بات کا کیا مطلب تھا، مگر وہ خود کو مطمئن نہ کر سکا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے مشینی دماغ میں جتنی باتیں ڈالی گئی تھیں وہ ان سے آگے نہیں سوچ سکتا تھا. تو تمہیں نومی کے بارے میں سب پتہ چل گیا ہے؟ جی ہاں بابا جان، اور میں آپ سے بھی ناراض ہوں. آپ نے اتنے دنوں مجھے دھوکے میں رکھا ہوا تھا. مگر راہیل بیٹا، یہ تو سوچو، بھلا میں اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ تمہاری تنہائی اور بوریت
دور کرنے کا اس سے بہتر کوئی اور راستہ میرے ذہن میں نہیں تھا. یہ سب میں نے تمہاری خوشی کے لیے کیا تھا بیٹا. لیکن آپ مجھے بتا سکتے تھے کہ نومی اصل میں ایک مشین ہے. بالکل بتا سکتا تھا، لیکن میں نے یہ بات خود ہی تم سے چھپائی تھی، ورنہ تم نومی کو بھائی سمجھنے کی بجائے صرف کھلونا سمجھتے، اور تمہارے دل میں نومی کے لیے بھائیوں والے جذبات اور احساسات پیدا نہیں ہوتے. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ تمہیں ٹھیک وقت پر نومی کی حقیقت علم ہو گیا. اب تمہارے ساتھ عدیل ہے. چلو اب ناراضی ختم کرو اور یہ بتاؤ نومی کہاں ہے؟ وہ دوسرے کمرے میں ہوگا. ڈاکٹر اشرف یہ سوچ کر اٹھ گئے کہ راحیل کا غصہ عارضی ہے. جب وہ نومی کے کمرے میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ نومی اداس بیٹھا تھا. کیا سوچ رہے ہو نومی بیٹا؟ آپ آ گئے بابا جان. ہاں، مگر تم اتنے اداس کیوں ہو؟ بابا جان، میں راحیل اور عدیل کے پاس بیٹھا تھا. اگر وہ مجھ سے باتیں نہیں کر رہے تھے، بس آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اس لیے میں خود ہی اٹھ کر وہاں سے آ گیا. پتا نہیں ان کو کیا ہو گیا ہے. نومی بیٹا، تم کچھ خیال مت کرو، انہیں کچھ نہیں ہوا ہے. راحیل دراصل مجھ سے ناراض ہے، اس لیے تم پر بلا وجہ غصے ہو رہا ہے. چلو تم میرے ساتھ آؤ. ادھر راحیل کا غصہ عارضی ثابت نہ ہوا. اس کا رویہ نومی سے بالکل بدل گیا. اس کی تمام تر توجہ اور محبتیں صرف اور صرف عدیل پر مرکوز ہو کر رہ گئیں. لیکن نومی اس کی بے رخی اور نفرت کے باوجود اس سے محبت کرتا تھا، کیونکہ اس نے راحیل کو ہمیشہ اپنا بھائی سمجھا تھا. بابا جان، آج آپ کی چھٹی بھی ہے. آپ ہمیں ساحل سمندر کی سیر کرانے کے لیے لے چلیں. چلو ٹھیک ہے، چلتے ہیں. تیاری کرو. بابا جان، بہت خوب، زبردست. اب تو بہت مزہ آئے گا. تو پھر جلدی سے تیاری کر لو. جی اچھا. عدیل، جلدی سے تیار ہو جاؤ، ساحل سمندر کی سیر کو جا رہے ہیں. نومی بیٹا، تم بھی تیار ہو جاؤ، ہم سمندر کی سیر کو جا رہے ہیں. جی اچھا بابا جان، میں بس ابھی آیا. جی نہیں، نومی ہمارے ساتھ نہیں جائے گا. یہ کوئی انسان تھوڑی ہے جو ہم اسے پکنک پر ساتھ لے جائیں. لیکن راحیل. بس بابا جان، میں نے کہہ دیا تو میں اور عدیل جائیں گے، یا پھر آپ صرف نومی کو لے جائیں. بابا جان، راحیل کا غصہ ابھی تک نہیں اترا ہے. کوئی بات نہیں، آپ ان دونوں کو لے جائیں. ویسے بھی میرا دل نہیں چاہ رہا ہے. میں جاؤں گا تو بھائی اور ناراض ہو جائے گا. ڈاکٹر اشرف بے بس نگاہوں سے نومی کو دیکھنے لگے. وہ دونوں طرف سے مشکل کا شکار ہو گئے تھے. انہوں نے سوچا کہ راحیل کو ناراض کرنا مناسب نہیں، بہتر یہی ہے کہ نومی کو گھر پر چھوڑ دیا جائے. ویسے بھی نومی پر اس بات کا کیا اثر ہوگا، آخر وہ ایک روبوٹ ہی تو ہے. یہ سوچ کر وہ مطمئن ہو گئے. گاڑی گھر کے باہر نکالتے وقت ڈاکٹر اشرف نے گردن گھما کر اندر کی جانب نظر ڈالی تو ان کو کمرے کی کھڑکی سے نومی کا چہرہ جھانکتا ہوا دکھائی دیا. انہیں یہ دیکھ کر بہت حیرت ہوئی کہ مشینی بچہ ہونے کے باوجود اس کی آنکھوں میں بے انتہا کرب تھا. ڈاکٹر اشرف کا دماغ الجھ سا گیا. راحیل، عدیل، بس بھی کرو بیٹا، بہت مزے کر لیے تم لوگوں نے، اب واپسی کی بھی ٹھانو. چلیے بابا جان، مجھے تو آج بہت مزہ آیا ہے. اور مجھے بھی. بابا جان، آپ کا بہت شکریہ، ہمیں اس تفریح پر بہت مزہ آیا. میں تو اب تھک گیا ہوں، آرام کے لیے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے بیٹا، جاؤ آرام کرو، میں نومی کے پاس سے آتا ہوں. ارے یہ کیا؟ نومی بیٹا، کیا ہوا تمہیں؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ ڈاکٹر اشرف کی بلند آواز سن کر راحیل اور عدیل بھی نومی کے کمرے میں آ گئے.
देखो नोमी, आंखें खोलो, मैं तुम्हारा बाबा नोमी, खोलो आंखें बेटा। मगर नोमी ने आंखें नहीं खोली। उन्होंने इसका दिल चेक करना चाहा तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि इसका सीना फट चुका था और उसका दिल साफ नजर आ रहा था, लेकिन ये दिल कई टुकड़ों में तकसीम हो चुका था। नोमी, नोमी! ये मंजर देखकर राहिल को शदीद धचका लगा। उसे न सिर्फ नोमी के साथ अपना बुरा सलूक और बेरुखी याद आने लगी। राहिल, आओ खेलने चलें। राहिल, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? राहिल, तुम स्कूल से आ गए? तुम थक तो नहीं गए? राहिल, मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो। तुम मेरे बहुत अच्छे भाई हो। अपनी गलती का भी शिद्दत से एहसास हो गया। वो बाबा जान के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ा। राहिल की बेरुखी और बेपरवाही ने नोमी के दिल को ऐसी ठेस पहुंचाई कि इसका दिल टूट गया। लोहे का दिल पाश पाश हो गया। किसी का दिल दुखाना बहुत बड़ा गुनाह है। जब लोहे के दिल पर ऐसा असर हुआ तो गोश्त पोस्त के नर्म और नाजुक दिलों को ठेस लगने से इन पर कैसी कयामत टूटती होगी। गले में हो खराश, आए भरा या आवाज बैठ जाए, हमदर्द शरबते तूतिया की चंद खुराकों से बोलो खुल खुला के। सर्दी और सूप, वो भी किंग सॉसेस के साथ। किंग सोया सॉस, विनेगर और चिली सॉस, चाइनीज खानों की लज्जत करे दो बाला। किंग सॉसेस। दुनिया शीरी का एक मुनफरिद नाम, कसरे शीरी। देसी घी से तैयार करदा ताज़ा खुश ज़ायक़ा आला और म्यारी मिठाइयाँ, खुश ज़ायक़ा हलवा जार, नफीस केक, बेहतरीन आइसक्रीम और म्यारी फास्ट फूड्स। जब बात हो ज़ायक़े की तो सिर्फ कसरे शीरी। एड्रेस ब्लॉक ए 10 मेट्रिक पोर्ट ऑफिस, नॉर्थ नाजिबाद, कराची। फोन 021663373, 02166398783। لله الأسماء الحسنى من أحصاها دخل الجنة. لله الأسماء الحسنى من أحصاها دخل الجنة. كل منها ندعوه بها والله اسم من أعظمها. جی دوستو، کیسی لگی کہانی؟ آپ تو کسی کا دل نہیں دکھاتے نا؟ ہمیں یقین ہے کہ آپ اچھے بچے ہیں، اور اچھے بچے کسی کا دل نہیں دکھاتے بلکہ وہ تو دوسروں کا خیال رکھتے ہیں۔ جی ہاں، اور اب ہم سنیں گے تاریخ اسلام کے مشہور واقعات میں سے صلح حدیبیہ کی دوسری اور آخری قسط۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس سفارت پر بھیجنا چاہا، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے علم میں ہے کہ قریش کی اور میری آپس میں کس قدر دشمنی ہے، اس لیے مناسب ہوگا کہ ہم میں سے سب سے معزز شخص عثمان بن عفان کو اس مشن پر بھیجا جائے۔ ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مشورے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ پیغام دے کر روانہ کیا کہ مکے کے کمزور لوگوں کو خوشخبری سنا دو کہ بہت جلد مکہ دارالاسلام بن جائے گا، اور قریش کو سمجھا دو کہ ہم صرف عمرے کے ارادے سے آئے ہیں اور بیت اللہ کا احترام و تعظیم چاہتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایک رشتہ دار کی پناہ میں مکے میں داخل ہوئے اور ابو سفیان وغیرہ سے گفتگو ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے قریش، اسلام قبول کر لو، یہ دین غالب ہو کر رہے گا، ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حال پر چھوڑ دو کہ باقی عرب ان سے لڑے۔ اگر وہ غالب آ گئے تو تمہارا مطلب پورا ہوگا، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ گئے تو تم کو اختیار ہوگا کہ ان کے دین میں داخل ہو جاؤ یا ان سے لڑائی کرو۔ ہم صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، عمرہ کر کے اونٹ ذبح کر کے چلے جائیں گے۔ قریش نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مکے میں ضعیفوں اور گرفتار مسلمانوں سے ملاقاتیں کی اور خوشخبری سنائی، جس پر وہ لوگ خوشی سے دھاڑے مار مار کر روئے اور کہا کہ جس اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ تک پہنچایا ہے وہ ان کو مکے تک بھی لا سکتا ہے۔
اور سب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام کا پیغام بھیجا۔ ادھر حدیبیہ کے مسلمانوں نے کہا کہ عثمان تو خوش قسمت تھے، انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا خیال تو یہ ہے کہ عثمان میرے بغیر کبھی طواف نہیں کریں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ کفار قریش نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ اطمینان سے طواف کریں، مگر انہوں نے جواب دیا کہ میں ہرگز طواف نہیں کروں گا کیونکہ میرے آقا کو تم لوگوں نے روک رکھا ہے، وہ ادھر صحرا میں ہوں اور میں ادھر طواف کروں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد کفار قریش نے کچھ وقت کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مکے میں روک لیا، جس سے یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قتل کر